جاپان کا شہر تو نہیں لکھا کہ حضرت فرمایا کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اب یہی لباس، سفید قمیض شلوار اور پگڑی اسی طرح سے فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی اور شاید اس نے پی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کے رکا، کہنے لگا کہ میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہا آپ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں سوچا کہ شاید اس کو لباس پسند آیا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیں پوچھتا ہے لباس آپ کیوں پہنتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں مجھے کیوٹ لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ان کو کون سنت ہے یار یا کوئی بات، تو پھر آگے سے آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں مجھے پسند ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس قسم کی بات سوچ رہا تھا، تو اتنے میں وہ میرے پاس آیا، تو وہ شراب کی بوتل پھینک کر آیا تھا، منہ ہاتھ وغیرہ صاف کر کے دھو کے آ کے کہ میرے برابر والی سیٹ میں بیٹھ گیا۔ آگے پھر اس نے یہ کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایسا لباس پسند کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ کے چہرے پہ جو نور دیکھا ہے میں اس طرح سے بننا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ اچھا کہ شاید اللہ نے اس کے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم تو مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کہا میں کیسے آپ سے بہتر ہوں، کیوں نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے۔ تو بھائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہ بھائی آپ تعارف ہوا۔ اس نے کہا جی میں ایم ایس سی یہاں پہ کر چکا ہوں سائنس میں، اور میرا ایک بہت بڑے ادارے میں میرا یہ پوسٹ ہے، اتنی زیادہ میری سیلری ہے، اتنا نوجوان میں خوبصورت ہوں، یہاں ہر روز مجھے کسی نہ کسی جگہ گناہ کی دعوت ملتی ہے، ہر دن کوئی میرا مہمان ہوتا ہے یا میں کسی کا مہمان ہوتا ہوں، تو اس طرح میری زندگی گزر رہی ہے، تو میں کیسے آپ سے بہتر بن سکتا ہوں؟ نے فرمایا کہ وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ بات تو سنو۔ کبھی آپ بیت کے کلمات پڑھو، توبہ کے کلمات پڑھو، یہ کچھ اعمال ہیں، اس کو پابندی سے کرو تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر کر دیں گے۔ خیر وہیں پہ برابر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ایئرپورٹ کے اوپر ہی وہ شخص، یہ نوجوان جاپان میں کسی کمپنی میں اچھی پوزیشن پہ جاب کر رہا تھا، تو وہیں پہ بیت ہو گیا۔ مسلمان تھا، توبہ کے کلمات پڑھے، حضرت جی نے اس کو معمولات کا طریقہ بتایا، سارے جو معمولات ہیں وہ بتائے، اور دونوں کا نمبر آپس میں ایکسچینج ہوا، اور پھر وہ اپنی طرف اور حضرت اپنے سفر پہ۔ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد اس نوجوان نے انگلش میں لیٹر مجھے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لیٹر میں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے جو باتیں بہت اہم لکھی تفصیل واقعی کے ساتھ، کہ حضرت ایک تو میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اور کبھی مجھے تہجد بھی مل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ لکھی کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ جاپان کے کسی شہر میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے اب بچا ہوا ہوں۔ جب اس نے پہلے یہ بات کی تھی نا خط سے پہلے، اس وقت پہلی میٹنگ میں، ملاقات میں، تو اس نے کہا کہ میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں تو ایسی جگہ پر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تو بچا سکتے۔ میں کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں، میں نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ تو قدرت رکھتے ہیں، وہ تو مجھے بچا سکتے ہیں۔ پھر وہ بیت ہوا، چیزیں لے کے گیا، معمولات کرتا رہا۔ پھر 3 مہینے بعد اس نے خط میں یہ 2 باتیں بہت امپورٹنٹ لکھی کہ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، کبھی تہجد بھی مل جاتی ہے کسی وقت، اور میں گناہوں کے سمندر میں رہتا ہوا گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت جی نے ایک جواب اس کو لکھا، اور جواب میں حضرت نے لکھا اس کو کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو ہم ذکر کی پابندی، مراقبے کی پابندی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں فرماتے۔ اور ایک نوجوان جاپان جیسے شہر میں ہر دن رات گناہوں میں گزارنے والا، ان معمولات کی برکت سے، توبہ کے کلمات پڑھنے کی برکت سے، بیت کی برکت سے وہاں بیٹھا گناہوں سے بچ سکتا ہے، تہجد پر آ سکتا ہے، نماز 5 وقت کا پابند ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو اس سے بہت بہتر ماحول ہے۔ تو کمی ہمارے اندر ہے، ہم پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ذکر کرنے کی، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔